اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس ذات واجب کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ جن کی عزت، عظمت، مقام اور مرتبہ یہ بھی ہے کہ جن و انس اور ملائکہ و انبیاء تو رہے ایک طرف، خود خالق و مالک بھی ان پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مدینۃ العلم چینل کے سامعین و ناظرین، السلام علیکم و تحفہ یا علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، سورہ المائدہ آیت کا نشان 35، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ عزیزان، پورے قرآن مجید میں پاک پروردگار نے مسلمانوں سے خطاب ہی نہیں فرمایا، بلکہ ہر جگہ یہی فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، متقی بنو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اور وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو ان وسیلوں کو کہ جو اس کی رسائی تک تمہارے لیے بنائے گئے۔ عزیزان، آغاز میں ہی گزارش یہ ہے کہ وابتغوا کا مطلب بنانا نہیں ہوتا بلکہ تلاش کرنا ہوتا ہے۔ گویا قرآن پاک کی اس آیہ مجیدہ کا مفہوم یہ ہے کہ خالق یہ فرماتا ہے کہ تمہارے اور اپنے درمیان جو وسیلہ ہے وہ ہم نے بنایا ہے، تمہارا کام اسے تلاش کرنا ہے۔ اب اسے تلاش کر لو یا خود ساختہ وسیلے بنا لو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ لیکن امت مسلمہ بھی کیا کہنا اس کا، اس نے یہی سوچا کہ اللہ تو نے تو فرمایا تھا کہ وسیلہ میں بناتا ہوں، بنانا میرا کام ہے، تلاش کرنا تمہارا کام ہے، یہ خالق نے فرمایا۔ مگر امت مسلمہ نے سوچا کہ بار الہ ہم کام تقسیم کر لیں، جو تیرا کام تھا وہ ہم لے لیں، اور جو ہمارا کام تھا وہ آپ کر لیں۔ یعنی بنانا تیرا کام تھا، بنا ہم لیتے ہیں، اور ماننا ہمارا کام تھا، مان اب تو لے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، متقی بنو، اللہ سے ڈرو، اور تلاش کرو اس وسیلے کو، ان وسیلوں کو جو تمہارے لیے خلق کیے گئے تمہارے رب کی جانب سے۔ انشاءاللہ میری ان معروضات کے بعد بہت اچھا ایک بیان ہے علامہ طالب جوہری صاحب مرحوم کا، انشاءاللہ وہ آپ دیکھ سکیں گے۔ سر دست تو اتنا کہنا کافی ہے کہ مختلف توضیحات پیش کی گئیں کہ وسیلہ سے مراد کیا ہے۔ کسی نے کہا وسیلہ ایمان ہے، کسی نے کہا کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ فروعات دین ہیں، کسی نے کہا کہ متقی ہونا، تقوی اختیار کرنا، تقوی وسیلہ ہے۔ لیکن عزیزان، بہت مختصر ٹائم میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ان میں سے کوئی چیز بھی وہ وسیلہ نہیں ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ لاجک سے
عقل سے علمی بات آپ کے گوش گزار اور خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ عزیزان، وسیلہ سے مراد ایمان نہیں ہے۔ وجہ، کیونکہ خطاب ہی ایمان والوں سے ہے۔ اب ایمان تو آ چکا، یا ایھا الذین آمنو، ایمان تو آ چکا، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اب وسیلہ تلاش کرو۔ اب چونکہ خطاب ہی ایمان والوں سے ہے، اس لیے ایمان وسیلہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان تو ذریعہ ہے ایک وسیلے تک رسائی کا، وسیلے تک پہنچنے کا، اور تقوی بھی وسیلہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان والوں سے خطاب ہے تو اللہ نے دوسری شرط لگا دی، اتقوا اللہ، اب متقی بھی بنو، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی بھی وسیلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایمان اور تقوی کے بعد اب حکم ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ سورہ المائدہ ہے، اور آیت کا نشان میں نے عرض کیا 35 ہے۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا کہ وسیلے سے مراد فروعات دین ہے، تو فروعات دین میں سب سے بڑی جو عبادت ہے وہ نماز ہے۔ لیکن نماز بھی وسیلہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ نماز بھی اپنی قبولیت کے لیے محتاج ہے کسی اور وسیلے کی۔ جب تک وہ وسیلہ نماز میں شامل نہیں کرو گے، نماز آپ کی مکمل نہیں ہے، یا آپ کی عبادت نہیں ہوگی۔ آپ کی ٹکریں ہو سکتی ہیں، آپ کی اداکاری ہو سکتی ہے، آپ کی عادت ہو سکتی ہے، لیکن پروردگار کے ہاں ثواب کی بجائے الٹا عذاب ہوگا۔ اور وہ وسیلہ کیا ہے؟ امام شافعی کو بھی کہنا پڑا، اور امت مسلمہ متفق ہے اس بات پہ کہ من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو بندہ نماز پڑھے مگر نماز میں محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں ہوتی۔ تو جو نماز، جو عبادات خود درود پاک محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلے کے احتیاج رکھتی ہو، وہ خود وسیلہ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر وسیلہ ہوتی تو قرآن مجید میں تو فویل للمصلین کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ حیف دوزخ ہے کچھ نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہے۔ تو وسیلہ کیا بنا؟ ساری یہ مختصر سی گفتگو کا نتیجہ کہ وسیلہ کائنات پہ اللہ نے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ہی خلق کیا، جنہیں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ اور جا بجا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے ان کا تعارف مختلف صفات سے کروایا۔ کہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کہہ کر جماعت صادقین کے ذریعے خطاب کیا اور تعارف کروایا کہ جماعت صادقین کون ہے۔ نہ پتہ چلے تو میدان مباہلہ دیکھ لیجئے کہ میدان مباہلہ میں کاذبین کے مقابلے میں جو گئے وہی تو صادقین تھے۔ اگر کوئی اور بھی اس معیار پہ پورا اترتا وہ بھی جاتا۔ کسی کا نہ جانا اور کسی کا بعد از مباہلہ گلا شکوہ اپنی زبان پہ نہ لانا دلیل اس امر کی ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ وہ اس میدان کے مسافر نہیں ہے، وہ اس معیار پہ نہیں ہے کہ جس معیار پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی اہل بیت ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ سب سے پہلے میں اللہ ان پر درود بھیجتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام گروہ ملائکہ کو شمار کیا، ان اللہ و ملائکتہ، سب کے سب معصوم فرشتے بھی جن پر درود پاک بھیجیں وہ معصوم ہوتے ہیں۔
اور انہی کے لیے اللہ نے کبھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہہ کے خطاب کیا کہ یہ ہیں وہ کہ مجھ اللہ کے ارادے کے جن سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھا گیا، وہ سوائے محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ ہے وسیلہ۔ انہی وسیلوں کی تلاش کا حکم ہے۔ آیات ان کی شان میں نازل ہوتی ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، حق ان کے ساتھ ہے، بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا لن یفترقان حتی یرد الی الحوض، کہ قرآن اور اہل بیت پہ تم جدائی پیدا نہیں کر سکتے۔ ان کے سر تن سے جدا کر کے نوکے نیزہ پہ تو بلند کر سکتے ہو، مگر قرآن کو ان سے جدا نہیں کر سکتے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ بڑے مختصر تھا ایک خطاب مرحوم و مغفور علامہ طالب حسین جوہری صاحب کا، اسی عنوان پہ پیش خدمت ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ جزاک اللہ۔ اقرا حبیب پڑھ، اعلان نبوت کیا، ٹھیک ہے نا؟ ضرورت کیا تھی؟ اچھا، اونٹوں پر کوئی نبی نہیں آیا، آیا؟ بھینسوں پر کوئی نبی نہیں آیا، کوئی کتاب نہیں آئی، کوئی شریعت نہیں آئی، کوئی ہدایت نہیں آئی۔ جو کچھ آیا ہے وہ انسانوں پر آیا ہے۔ اچھا، اور آیا کیسے؟ دیکھو، ایک لفظ کہہ رہا ہوں اور اس لفظ کو مجبوراً کہہ رہا ہوں۔ اللہ کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں ہدایت دے۔ یہ ضرورت کا لفظ میں نے مجبوراً استعمال کیا چونکہ لفظ نہیں ہے، لفظ نہیں میرے پاس۔ اللہ کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہدایت دے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لیں۔ اب دو ہی صورتیں ہیں بھائی، توجہ ہے۔ اور میں پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس لفظ نہیں ہے۔ اللہ کے لیے لفظ ضرورت استعمال نہیں ہوتا، لیکن بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اللہ کی ضرورت ہے کہ ہدایت دے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لیں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اللہ اگر آ کے ہدایت دے دے، وہ ادھر سے یہاں آ جائے تو اللہ اللہ نہ رہے، اور ہم اگر وہاں جا کے لے لیں تو ہم نہ رہیں۔ تو نہ وہ ہم تک آ سکتا ہے نہ ہم اس تک جا سکتے ہیں۔ بھائی بہت نازک مرحلہ فکر ہے، کامن سینس کی بات کر رہا ہوں۔ خدا کی ضرورت ہے کہ ہمیں ہدایت دے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لے۔ خدا آ نہیں سکتا ورنہ بندہ بن جائے، بندہ جا نہیں سکتا ورنہ خدا بن جائے۔ تو درمیان میں ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے۔ تو جب ادھر سے لے رہا ہے تو اس جیسا، جب ادھر دے رہا ہے تو اس جیسا۔ اس سے زیادہ آسان لفظوں میں اس بات کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو اب یہیں سے تو میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، تو خدا کی ضرورت ہے ہدایت دے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم ہدایت لے۔ وہ آ نہیں سکتا ورنہ بندہ بن جائے، مخلوق بن جائے۔ ہم جا نہیں سکتے ورنہ خدا ہو جائے، نہ ہم خدا ہو سکتے ہیں نہ وہ بندہ ہو سکتا ہے۔ تو اب ضرورت ہے کہ درمیان میں وسیلہ ہو جو ادھر سے لے ادھر دے، ٹھیک ہے نا؟ تو خدا کو وسیلے کی ضرورت ہے۔ آپ کو وسیلے سے نفرت ہو تو میں کیا کروں؟ اچھا، تو اب یہی دیکھو، میں تو بڑا لبرل انسان ہوں، میں نصیری کو صحیح موقف پہ نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے نا؟ کافر ہے، لیکن میں بہت لبرل ہوں، میں کسی پر اعتراض کرنے کا قائل نہیں ہوں۔ تو اب جو بھی خدا اور بندے کے درمیان میں ہوگا ادھر سے لے گا اور ادھر دے گا۔ تو جب ادھر سے لے گا تو ادھر سے متصل ہونا چاہیے، جب ادھر دے گا تو ادھر سے متصل ہونا چاہیے۔ تو خطا دونوں میں سے کسی کی نہیں ہے، نہ ملا کی نہ نصیری کی۔ بہت عجیب و غریب بات کہہ رہا ہوں، دونوں صحیح ہیں۔ نصیری نے ادھر سے دیکھا خدا کا، ملا نے ادھر سے دیکھا اپنے جیسا بشر کا۔ بڑے عجیب مرحلے پہ لے آیا نا، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں ہم جیسا، نعوذ باللہ من ذالک، مٹی میں مل گیا۔ اب تو قبر میں سپرد کر دیا نا۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو مٹی میں اتار دیا، اب تو وہ مٹی کے اندر ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک قبر مطہر مٹی کا ڈھیر ہے۔
کیا کہا؟ نعوذ باللہ من ذالک، قبر مطہر کو کیا کہا؟ مٹی کا ڈھیر ہے۔ تو اب ایک روایت پڑھ رہا ہوں اور وہ روایت مجھ سے لے کے جانا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عالم اسلام کے بہت بڑے راوی ہیں اور صحابی رسول ہیں، جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میرے نبی نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بھائی سنو، وہ جو اللہ نے آدم کو سجدہ کروایا تھا تو آدم مقصود نہیں تھے، ہمارا نور رکھا، کہا سجدہ کرو۔ بھائی یہ روایت پھر سننا تمہارے کام آئے گی، ہاں بہت کام کی روایت ہے۔ کہنے لگے مٹی کا ڈھیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ اپنے باپ داداؤں جیسا سمجھتے ہیں، یعنی یہ لوگ جو قبر رسول کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں اپنے باپ داداؤں کی قبروں جیسا سمجھتے ہیں۔ اچھا میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں، اجازت ہے؟ اچھا آپ میرا کلمہ پڑھ لیں، میں تو ممبر پہ بیٹھا ہوا ہوں، اجازت ہے؟ کمال ہو گیا، میں آپ کا کلمہ پڑھوں کافر بن جاؤں، آپ میرا کلمہ پڑھیں کافر بن جائیں، اور محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھیں مسلمان بن جائیں، اور پھر شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے کہ ہم جیسا ہے۔ عجیب مرحلہ فکر ہے نا۔ اب میں کیسے سمجھاؤں ان کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کہ احترام رسالت سیکھو، میرے نبی کا احترام کرنا سیکھو۔ کہہ رہے مٹی کا ڈھیر ہے، اسے مٹی کے اندر دفن کر دیا۔ میرے نبی نے کہا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ آدم کو جو سجدہ کروایا تو آدم کو سجدہ نہیں تھا، میرے نور کو سجدہ تھا۔ میرا نور رکھا آدم کے پتلے میں اور کہا سجدہ کرو۔ اچھا تو کس کو سجدہ کروایا ہے؟ نور محمد کو۔ اچھا جب نور محمد ہی کو سجدہ کروانا تھا تو پتلے میں رکھ کے سجدہ کرانے کی ضرورت؟ سوال ہے نا بھائی، نور محمد کو سامنے رکھتا، فرشتوں سے کہتا سجدہ کرو، یہ مٹی کے پتلے میں رکھوا کے کیوں سجدہ کروایا؟ تو بتلانا یہ تھا کہ محمد مٹی کے اوپر رہے جب بھی محمد ہے، محمد مٹی کے اندر ہو جب بھی محمد ہے۔ جملہ کہنے دو، فرشتوں سے نور محمد کو سجدہ کروایا، تو اب غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا یا نہیں؟ ہو گیا نا، غیر اللہ کو سجدہ ہو گیا۔ اچھا اب نعوذ باللہ سمجھانے کے لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اب تم فرشتوں کو بدعتی کہو، ٹھیک ہے نا، فرشتے جھک گئے نور محمد کے آگے، بدعتی ہو گئے۔ کہہ رہا تھا تیرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کروں گا، یا اللہ مدد کا قائل تھا یا رسول اللہ کا قائل نہیں تھا۔ اچھا بھائی اب میرے پاس بہت زیادہ وقت نہیں ہے۔ اچھا تو اب دو گروپ سامنے آئے، ایک وہ جس نے سجدہ کیا، فرشتوں کا گروپ، ایک وہ جس نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ تو جو سجدہ کرنے والے تھے وہ اپنے مقام پہ باقی رہے، جس نے نور محمد کو سجدہ کرنے سے انکار کیا وہ ڈانٹ کے نکالا گیا، اور یہ کہہ کے نکالا گیا کہ ابا واستکبر، قرآن کی آیت ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ ابا یہ ابلیس عجیب ہے، اس نے انکار کر دیا ہمارے حکم کا، واستکبر، تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ وہ تو تھا ہی، دیکھو میں عربی جانتا ہوں اور ٹھیک جانتا ہوں، ایک لفظ ہے کانا، ایک لفظ ہے سارا۔ سارا کے معنی ہو گیا، صاد الف رے، سارا ہو گیا، کانا تھا۔ تو سارا کافرہ نہیں ہے کہ وہ انکار سجدہ سے کافر ہو گیا، نہیں، کانا من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر۔ تو مالک جب وہ پرانا کافر تھا تو فرشتوں کے پہلو میں بٹھانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی بہت سیدھی بات، بھائی دیکھو یہ تو تاریخ قرآن ہے، یہ تو قرآن مجید کی بیان کردہ تاریخ ہے نا۔ ابا واستکبر وکانا
من الکافرین، وہ تو تھا ہی پرانا کافر، تو فرشتوں کی مقدس صحبت میں بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ اگر وہ دور رہتا تو اس کا کفر کھلتا کیسے؟ تو اسے موقع فراہم کیا گیا کہ وہ پاکیزہ صحبت میں آ کر بیٹھ جائے، پھر ہم کوئی حکم دیں، پھر وہ انکار کرے تو ہم باہر نکال دیں۔ سمجھ رہی ہے بات؟ عجیب ہے، یہ تاریخ قرآن عجیب ہے۔ اچھا تو جب نکالا ہے، کیا کمال کی بات ہے، جب نکالا ہے تو یہ کہتا ہوا چلا، سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا، لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، مالک تو نے مجھے نکال دیا تو اب میں جا کے آدم کی پوری اولاد کو بہکاؤں گا، إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر۔ تو ابلیس پہچان رہا تھا کہ انہیں بہکاؤں گا اور انہیں نہیں بہکا سکتا، تو مجھے شکایت یہی ہو کہ ابلیس تو انہیں پہچان گیا، آپ ابھی تک نہیں پہچانے۔